بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث ہے بخل کی مذمت میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل، دوسری بدخلقی۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل اور دوسری بدخلقی، یعنی کنجوسی کی عادت اور برے اخلاق۔ فائدہ، یعنی کوئی شخص مومن ہو کر بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی ہو، یہ مومن کی شان ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی بڑی فکر چاہیے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کہ جیسا ہر خوبی دوسری خوبی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی ہر عیب دوسرے عیب کو کھینچتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شح یعنی بخل کی ایک اعلیٰ قسم ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ ان دونوں چیزوں کا اجتماع گویا ضدین کا اجتماع ہے، جیسا کہ آگ اور پانی کا جمع ہونا، کہ جو سی چیز غالب ہوں گی وہ دوسرے کو فنا کر دیں گی۔ اگر پانی غالب ہے تو آگ کو بجھا دے گا، آگ غالب ہے تو پانی کو جلا دیں گی۔ ایسے ہی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے منافی ہیں، جو سی چیز غالب ہوں گی رفتہ رفتہ دوسری کو فنا کر دیں گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ جل شانہ نے دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں، ایک سخاوت، دوسری خوش خلقی۔ دوسری حدیث میں ہے اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں جو سخاوت کا عادی نہ بنایا گیا ہو۔ اور بہت ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ جل شانہ سے تعلق اور محبت ہے تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل چاہے گا، کہ محبوب کے عزیز و قریب کی خاطر محبت کے لوازمات سے ہیں، اور جب مخلوق اللہ کی عیال ہے تو ان پر خرچ کرنے کو ولی کا دل ضرور چاہے گا، کہ اس کے عیال میں بھی جس کا تعلق اس کے ساتھ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کو زیادہ دل چاہے گا۔ اور اگر نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ فائدہ، علماء نے ارشاد فرمایا ہے ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر کسی مومن میں یہ بری صفات خدا نہ خواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اول تو حق تعالی شانہ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو اول جہنم میں داخل ہو کر ان صفات کا تنقیہ ہونے کے بعد، ان صفات کی سزا ملنے اور صفائی ہونے کے بعد جنت میں داخلہ ہو سکیں گا۔ لیکن جہنم میں داخل ہونا چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو، کیا کوئی معمولی اور آسان کام ہے؟ دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جانا کیا اثرات پیدا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آگ کیا کچھ کم ہے؟ یہ تو خود ہی بہت کافی اذیت پہنچانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا جوش مارے گا جیسا کہ ہانڈیاں آگ پر جوش مارتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل شانہ نے جنت عدن کو اپنے دست مبارک سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کو آراستہ و مزین کیا، اس کو سجایا، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا اس میں نہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائیں۔ جب حق تعالی شانہ نے اس کی زیب و زینت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم، تجھ میں بخیل نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس مال زیادہ ہو مگر وہ لوگ جو اس طرح خرچ کریں، اپنے سے بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، لیکن ایسے آدمی بہت کم ہیں۔ فائدہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ زاہدین صحابہ میں ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبت لوگوں میں ان کا شمار ہے، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا۔
ان کو دیکھ کر یہ ارشاد حقیقتاً ان کی تسلی تھی کہ اپنے فقر و زہد پر کسی وقت بھی خیال نہ کریں. یہ مال و متاع کی کثرت فی ذاتی ہی کوئی محبوب چیز نہیں، بلکہ بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے. روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بغیر تنگ دستی کے اللہ کی طرف رجوع بہت ہی کم ہوتا ہے. البتہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرف ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کے لیے مال مضر نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ایسے آدمی کم ہیں. عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے، فسق و فجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے، اور بے محل خرچ کرنا، نام و نمود پر صرف کرنا تو دولت کے ادنا کرشموں میں سے ہے. شادی بیاہ اور دوسری تقریبات پر بے جا اور بے محل ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نام پر ضرورت مندوں اور بھوکوں پر خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہ نکلیں گی. ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایہ والے ہیں، یعنی کم دولت والے ہیں، غنی ہیں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعے سے کمائے اور یوں خرچ کر دے. پہلی حدیث کی طرح یوں کا اشارہ ادھر ادھر خرچ کرنے کی طرف ہے. حقیقت میں مال اس کے لیے زینت اور عزت ہے جو اس کو ادھر ادھر خرچ کر دے، اور جو گن کر باندھ کر رکھے اس کے لیے یہ ہر قسم کی آفات کا پیش خیمہ ہے. اس کو بھی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی اس کے پاس سے ضائع ہوتا ہے. یہ بے مروت کسی شخص کو دین یا دنیا کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچاتا جب تک اس کے پاس سے جدا نہ ہو. حدیث نمبر 4. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے. سخی کے معنی اچھے کام میں خوب خرچ کرنے والا. سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے. بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے. یعنی فائدہ، یعنی جو شخص عبادت بہت کثرت سے کرتا ہو، نوافل بہت لمبی لمبی پڑھتا ہو، اس سے وہ شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو نوافل کم پڑھتا ہو لیکن سخی ہے. عابد سے مراد نوافل کثرت سے پڑھنے والا ہے. فرائض کا پڑھنا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے چاہے سخی ہو یا نہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے. سب سے زیادہ محبت مومن سے ہے اگر وہ بخیل ہو تو، اور سب سے زیادہ نفرت اس گنہگار سے ہے جو سخی ہے. انہوں نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے، یعنی اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن فاسق سخی پر مجھے ہر وقت فکر سوار رکھتا ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے درگزر نہ فرما دے. یعنی اگر حق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تو اس کے دریائے مغفرت و رحمت میں عمر بھر کے فسق و فجور کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے. ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جو اس سے گناہ صادر کرانے میں کی تھی ساری ضائع ہو گئی. ایک حدیث میں ہے جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی اچھی سوچ، اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے کرتا ہے. اور جو بخل کرتا ہے وہ حق تعالی شانہ کے ساتھ بد ظنی کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی بدگمانی کی وجہ سے، بری سوچ کی وجہ سے کرتا ہے. حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے عطا فرمایا وہ پھر بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایسے شخص کے اللہ سے قریب ہونے میں کیا تردد ہے. اور بدظنی کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے آئے گی. ایسے شخص کا اللہ جل شانہ سے دور ہونا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو بھی محدود سمجھتا ہے، حالانکہ آمدنی کے اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب سے پیداوار کا نہ ہونا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ نہ چاہے تو دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے، کاشتکار بوئے اور پیداوار نہ ہو، اور جب کہ یہ سب اسی کی عطا کی وجہ سے ہے پھر اس کا کیا مطلب کہ پھر کہاں سے آئے گا. مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اقرار کرنے کے بعد دل سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف حق تعالی شانہ کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اسی کی عطا ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، اس لیے ان کو سب خرچ کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہوتا تھا. حدیث نمبر 5.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، بس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص شحیح یعنی بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہیں گی۔ فائدہ، شح بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، جیسے کہ پہلی فصل کے آیت میں نمبر 28 صفحہ 60 پر گزر چکا ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ جب بخل جہنم کا درخت ہے تو اس کی ٹہنی پکڑ کر جو شخص چڑھے گا وہ جہنم ہی میں پہنچے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوئی ہے، اور جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام شح ہے، شح اسی سے پیدا ہوا ہے، اور جنت میں شحیح داخل نہ ہوگا۔ یہ پہلے متعدد مرتبہ معلوم ہو چکا کہ شح بخل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں، جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہے، جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ظاہر چیز ہے کہ جو سڑک اسٹیشن پر جاتی ہے، جب آدمی اس سڑک پر چلتا رہے گا تو لا محالہ یعنی ضرور بھی ضرور کسی وقت اسٹیشن پر پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ٹہنیاں جن درختوں کی ہیں، جب ان کو پکڑ کر کوئی چڑھے گا تو جہاں وہ درخت کھڑا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا۔ حدیث نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں دو ہے، ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا، دوسرے وہ نامردی ہے جو خوف و جان نکال دینے والا۔ فائدہ، ان دو عیبوں کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بھی تنبیہ فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان الانسان خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ سورہ معارج 19 سے 35 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پوری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انسان کم ہمت، تھوڑے اور کتے دل کا پیدا ہوا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، یعنی رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کو خیر یعنی مال پہنچتا ہے تو بخل یعنی کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے مقررہ حق ہے، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یقیناً اس سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو حرام جگہ سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا باغیوں سے حفاظت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان میں کوئی الزام نہیں، یعنی ان لوگوں پر بیویوں اور باغیوں سے صحبت کرنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ ان کے علاوہ اور زیادہ شہوت پوری کرنے کے طلبگار ہوں وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد قول و قرار کا خیال رکھنے والے ہوں اور اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہوں، اور جو اپنی فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ فقط یہ ان آیت کا ترجمہ ہے، اور اس قسم کا پورا مضمون اس کے قریب دوسری جگہ سورہ مومنون کے شروع میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عمامے کا سرا پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ عمران حق تعالی شانہ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے اور روک کر رکھنا ناپسند ہے، تو خرچ کیا کر اور لوگوں کو کھلایا کر، خرچ کیا کر اور لوگوں کو کھلایا کر، کسی کو مضرت نہ پہنچا کہ تجھ پر تیری طلب میں مضرت ہونے لگے گی۔ غور سے سن، حق تعالی شانہ شبہات کے وقت تیز نظر کو پسند کرتے ہیں، یعنی شبے کی جگہ
ایسے وقت میں جہاں شبہ ہو رہا ہو وہاں تیز نظر کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس امر میں جس کام میں جائز ناجائز کا شبہ ہو اس میں باریک نظر سے کام لینا چاہیے، ویسے ہی سرسری طور پر جو چاہے کر گزرنا نہ ہو، اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں کہ شہوت کے غلبے میں عقل نہ کھو دیں، اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں چاہے چند کھجوریں ہی خرچ کریں، یعنی اپنی حیثیت کے موافق زیادہ نہ ہو سکے تو کم میں شرم نہ کریں، جو ہو سکے خرچ کرتا رہے، اور بہادری کو پسند کرتے ہیں چاہے سانپ اور بچھو ہی کے قتل میں کیوں نہ ہو، لہٰذا ذرا سی خوف کی چیز سے ڈر جانا اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے، اگر دل میں خوف پیدا بھی ہو تو اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے بلکہ قوت کے ساتھ اس کو دفع کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں امت کی تعلیم کے لیے منقول ہیں ان میں نامردی سے پناہ مانگنا بھی نقل کیا گیا ہے، اور متعدد دعاؤں میں اس سے پناہ مانگنا نقل کیا گیا۔ حدیث نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ فائدہ، یقیناً جس شخص کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے اور پاس ہی بھوکا پڑوسی ہے تو اس کے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور وہ غریب بھوک میں تل ملاتا رہے۔ ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کو کچھ کم پہنچائیں اور پڑوسی کی بھی مدد کریں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں کتنے آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ اس سے پوچھے کہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور مجھے اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہوتی تھی وہ بھی نہ دیتا تھا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، لوگوں صدقہ کرو، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ شاید تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس رات کو سیر ہونے کے بعد بچ رہے اور اس کا چچا زاد بھائی بھوکی حالت میں رات گزارے۔ تم میں شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خود تو اپنے مال کو بڑھاتے رہیں اور ان کا مسکین پڑوسی کچھ نہ کما سکے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی کے بخل کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یوں کہے میں اپنا حق پورا کا پورا لوں گا، اس میں سے ذرا سا بھی نہ چھوڑوں گا، یعنی تقسیم وغیرہ میں رشتہ داروں سے ہو یا پڑوسیوں سے اپنا پورا حق وصول کرنے کی فکر میں لگا رہے، ذرا سی چیز پر کنز و کاؤ کرے، یعنی کنجوسی کرے، پوچھ تاچھ کرے کہ یہ کیسے، یہ بھی بخل کی علامت ہے۔ اگر تھوڑا بہت دوسرے کے پاس چلا ہی جائے گا تو اس میں کیا مر جائے گا۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ایک عورت کو اس پر عذاب کیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جو بھوک کی وجہ سے مر گئی، نہ تو اس نے اس کو کھانے کو کچھ دیا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے جانوروں چوہے وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ فائدہ، جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہے کہ وہ بے زبان جانور اپنی ضروریات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، ایسی حالت میں ان کے کھانے پینے کی خبرگیری بہت اہم اور ضروری ہے، اس میں بخل سے کام لینا اپنی آنکھ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت سے آدمی جانوروں کے پالنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کے گھاس دانے پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے مضمون نقل کیا گیا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ نظر اقدس سے گزرا جس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بھوک کی وجہ سے یا دبلے پن کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان کی اچھی حالت میں ان پر سوار ہوا کرو اور اچھی حالت میں ان کو کھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ استنجے کے لیے جنگل تشریف لے جایا کرتے، کسی باغ میں یا کسی ٹیلے وغیرہ کی آڑ میں ضرورت سے فراغت حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ اس ضرورت سے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑھانے لگا، یعنی شور مچانے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک معروف چیز ہے کہ ہر مصیبت زدے کا کسی غمخوار کو دیکھ کر دل بھر آیا کرتا ہے، یعنی کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کا کسی ہمدرد کو دیکھ کر دل بھر آیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کانوں کی جڑ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جس سے وہ چپکا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اللہ سے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔
ایک اور حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیا گیا ہے، لوہے کو گرم کر کے جسم پہ داغ دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کے منہ کو داغ دے یا منہ پر مارے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ذکر کی گئی، ان کے علاوہ اور بھی مختلف روایت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جانوروں کی خبرگیری میں کوتاہی نہ کی جائے، اور جب جانوروں کا یہ حال ہے اور ان کے بارے میں تنبیہات ہیں تو آدمی جو اشرف المخلوقات ہیں اس کا حال اظہر ہے، یعنی بالکل ظاہر کلیئر ہے کہ آدمی کا کیا حال ہوگا، کہ جانوروں کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے تو آس پاس کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا زیادہ اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی روزی اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کرے، اس لیے اگر کسی جانور کو اپنی کسی ضرورت سے روک رکھا ہے تو اس کے کھانے میں کنجوسی کرنا اور یہ سمجھنا کہ کون جانے کس کو خبر ہوگی، اپنے اوپر سخت ظلم ہے۔ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے اور لکھنے والے ہر چیز کی رپورٹ لکھتے ہیں، چاہے کتنی ہی مخفی کی جائے، کتنی ہی چھپ کر کی جائے۔ اور یہ آفت بخل سے آتی ہے کہ جانوروں کو اپنی ضرورت سے، سواری کی ہو یا کھیتی کی ہو یا دودھ کی ہو یا کوئی اور کام لینے کی ہو، پالتے ہیں لیکن کنجوسی سے ان پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن آدمی ایسا ذلیل و ضعیف لایا جائے گا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، حشم خدم دیے، نوکر چاکر دیے، تجھ پر نعمتیں برسائی، تو نے ان سب انعامات میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے خوب مال جمع کیا، اس کو اپنی کوشش سے بہت بڑھایا اور جتنا شروع میں میرے پاس تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑایا، آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ارشاد ہوگا مجھے تو وہ بتا جو تو نے زندگی میں ذخیرے کے طور پر آخرت کے لیے آگے بھیجا ہو۔ وہ پھر اپنا پہلا کلام دہرائے گا کہ میرے پروردگار میں نے اس کو خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑایا، آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں وہ سب لے کر حاضر ہوں، یعنی خوب صدقہ کروں تاکہ وہ سب یہاں میرے پاس آ جائیں، چونکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسا نہ نکلے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہو، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فائدہ، ہم لوگ تجارت میں، زراعت میں اور دوسرے ذرائع سے روپیہ کمانے میں جتنی محنت اور درد سری کر کے جمع کرتے ہیں وہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ ذخیرہ اپنے پاس موجود رہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، نہ معلوم کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے، لیکن جو اصل ضرورت کا وقت ہے اور اس کا پیش آنا بھی ضروری اور اس میں اپنی سخت احتیاج یعنی اپنی سخت ضرورت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی یقینی کہ اس وقت صرف وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی میں خدائی بینک میں جمع کر دیا ہو، وہ تو جمع شدہ ذخیرہ بھی پورا کا پورا ملے گا اور اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس کی طرف بہت ہی کم التفات کرتے ہیں، بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور جو آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر اپنے پاس سرمایہ نہ رہے تو اس وقت محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے، بھیک مانگ کر بھی زندگی کے دن پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ہے، وہاں صرف وہی کام آئے گا جو ذخیرے کے طور پر آگے بھیج دیا گیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانب 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، دوسری سطر میں ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا لکھا تھا، یعنی جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ پا لیا، اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان رہا۔ اور تیسری سطر میں لکھا تھا امت مذنبۃ ورب غفور، یعنی امت گنہگار اور رب بخشنے والا۔ پہلی فصل کی آیت میں نمبر 6 صفحہ 28 پر گزر چکا کہ اس دن نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ سفارش۔ اسی فصل میں نمبر 30 صفحہ 65 پر اللہ جل شانہ کا ارشاد گزرا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ذخیرہ اپنے حساب میں جمع کرایا، کیا چیز کل کے لیے بھیجی، اور آدمی یہ پوچھتے ہیں کیا مال چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ گیا وہ مال اس کا نہیں، اس کے وارث کا مال۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے مال میں سے اس کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے یہاں اپنے حساب میں جمع کرا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اور بڑا لطف یہ ہے کہ آدمی اکثر ایسے لوگوں کے لیے جمع کرتا ہے، محنت اٹھاتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے، جن کو وہ اپنی خواہش سے ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں ہے، یعنی ان کو اپنی خواہش سے 1 روپیہ بھی نہیں دینا چاہے گا، لیکن جمع کر کے چھوڑ جاتا ہے، اور مقدرات انہی کو سارے کا وارث بنا دیتے ہیں جن کو وہ ذرا سا بھی دینا نہ چاہتا تھا۔ ارطاح بن سہیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، آدمی کہتا ہے میں نے بہت مال جمع کیا، لیکن اکثر کمانے والا دوسروں کے یعنی وارثوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ وہ خود تو اپنی زندگی میں اپنا بھی حساب لیتا رہتا ہے کہ کتنا کہاں خرچ ہوا، کتنا کہاں ہوا، لیکن بعد میں ایسے لوگوں کی لوٹ کے لیے چھوڑ جاتا ہے جن سے حساب بھی نہیں لے سکتا کہ سارا کہاں اڑا دیا۔ بس اپنی زندگی میں کھا لیں اور کھلا دیں اور بخیل وارث سے چھین لیں۔ آدمی خود تو مرنے کے بعد نامراد رہتا ہے، کوئی اس کو اس مال میں یاد بھی نہیں رکھتا، دوسرے لوگ اس کو کھاتے اڑاتے ہیں۔ آدمی خود تو اس مال سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک قصہ جو اوپر کی حدیث میں ذکر کیا گیا دوسرے عنوان سے وارد ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص ایسا ہی ہے جس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کر کہو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور یہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ان روایات کا مقصد وارثوں کو محروم کرنا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے زمانے میں ایسے سخت بیمار ہوئے کہ زیست کی یعنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے مال کی وصیت کروں، کہ اس وقت ان کی اولاد صرف ایک بیٹی ہی تھی اور اس کا تکفل اس کے خاوند کے ذمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، انہوں نے 2/3 کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کیا، پھر نصف کی درخواست کی، اس کو بھی حضور نے قبول نہ فرمایا، تو انہوں نے 1/3 وصیت کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے وارثوں کو یعنی مرنے کے وقت جو بھی ہو، چنانچہ اس واقعے کے بعد اور بھی اولاد ہو گئی تھی، غنی چھوڑو، یعنی تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جو خرچ اللہ کے واسطے کیا جائے وہ ثواب کا موجب ہے، حتیٰ کہ اللہ کے لیے اگر ایک لقمہ بیوی کو دیا جائے تو اس پر بھی اجر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ پہلی حدیث یعنی تم میں سے کون ایسا ہے جس کو وارث کا مال محبوب ہو کہ منافی نہیں، یعنی اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کا مقصد اپنی صحت اور ضرورت کے وقت میں صدقہ کرنے کی ترغیب ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قصے میں مرض الموت میں سارا یا اکثر حصہ مال کا وصیت کرنا مقصود ہے۔ بندے ناکارہ کے نزدیک صرف یہی نہیں بلکہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے وصیت کرنا موجب اطاعت و عقاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بعض مرد اور عورت اللہ کی فرما برداری میں 60 سال گزارتے ہیں اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اس کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار پڑھی، جس کا اردو ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں جو ورثہ کو تقسیم مال کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ وصیت کے بقدر مال نکالنے کے بعد ہے، اور اگر اس کے ذمے قرض ہو تو قرض کی مقدار بھی وضع کرنے کے بعد یعنی نکال لینے کے بعد، اس حال میں کہ وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچائے یعنی نقصان نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے جو کسی وارث کی میراث کو قطع کریں یعنی ختم کریں، توڑ دیں، اللہ جل شانہ اس کی میراث کو جنت سے قطع کرے گا۔ لہٰذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وصیت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ارادہ اور نیت ہرگز نہ ہو کہ کہیں فلاں وارث نہ ہو جائے، بلکہ ارادہ اور نیت اپنی ضرورت کا پورا کرنا، اپنے لیے ذخیرہ بنانا ہو۔ آدمی کے ارادے اور نیت کو عبادت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جو بہت زیادہ مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت اور ارادے پر ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے واسطے پڑھی جائے تو کتنی زیادہ موجب اجر و ثواب ہو، موجب قربت کہ کوئی دوسری عبادت اس کے برابر نہیں۔ یہی چیز ریاکاری اور دکھلاوے کے واسطے پڑھی جائے تو شرک اصغر اور وبال بن جائے۔ اس لیے خالص نیت اللہ ہی کی رضا اور اپنی ضرورت میں کام آنا ہونا چاہیے، جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی تندرستی میں، اس حالت میں جب کہ یہ معلوم بھی نہ ہو کہ میں پہلے مروں گا یا وارث پہلے مر جائیں گا اور کون وارث ہوگا کون نہ ہوگا، ایسے وقت میں خرچ کریں اور خوب خرچ کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتا ہے کریں، وصیت کریں، وقف کریں، اور جن مواقع خیر میں زیادہ ثواب کی امید ہو ان کی فکر و جستجو میں رہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے وقت میں بخل کریں اور جب مرنے لگے تو سخی بن جائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد پہلی فصل کی آیات میں، پہلی فصل کی احادیث میں نمبر 5 صفحہ 83 پر گزر چکا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو حالت صحت میں کیا جائے، نہ یہ کہ جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، حالانکہ مال فلاں کا یعنی وارث کا ہو گیا۔ خوب سمجھ لو، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے دوستوں کو کہ ساتھ جانے والا صرف وہی مال ہے جس کو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا، اور جس کو جمع کر کے اور خوب زیادہ بڑھا کر چھوڑ دیا وہ اپنے کام کا نہیں۔ بعد میں نہ کوئی ماں باپ یاد رکھتے ہیں، نہ بیوی اولاد پوچھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اپنا ہی کیا اپنے کام آتا ہے۔ ان سب کی ساری محبتوں کا خلاصہ 2-4 دن کی ہائے ہائے کرنا ہے اور 5-7 مفت کے آنسو بہانا ہے۔ اگر ان آنسوؤں میں بھی پیسے خرچ کرنا پڑے تو یہ بھی نہ رہیں۔ یہ خیال کہ اولاد کی خیر خواہی کی وجہ سے مال کو جمع کر کے چھوڑتا ہے، نفس کا محض دھوکہ ہے۔ صرف مال جمع کر کے ان کے لیے چھوڑ جانا ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ شاید بدخواہی بن جائے، یعنی برا چاہنا اولاد کے ساتھ یہ چیز ہو جائے کہ صرف مال چھوڑ کر گیا، باقی اور کوئی چیز یعنی عمل اور علم وغیرہ ساتھ نہ چھوڑا۔ اگر واقعی اولاد کی خیر خواہی مقصود ہے، اگر واقعی یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد پریشان حال، ذلیل و خوار نہ پھریں، تو ان کو مالدار چھوڑنے سے زیادہ ضروری ان کو دیندار چھوڑنا ہے کہ بددینی کے ساتھ مال بھی اول ان کے پاس باقی نہ رہے گا، چند یوم کی لذات و شہوات میں اڑ جائیں گا، اور اگر رہا بھی تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور دینداری کے ساتھ اگر مال نہ بھی ہو تو ان کی دینداری ان کے لیے بھی کام آنے والی ہے اور اپنے لیے بھی کام آنے والی چیز ہے، اور مال میں سے تو اپنے کام آنے والا صرف وہی ہے جو ساتھ لے گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ افضل شانہ نے 2 غنی اور 2 فقیروں کو وفات دی۔ اس کے بعد ایک غنی سے مطالبہ فرمایا کہ اپنے واسطے آگے کیا بھیجا اور اپنے عیال کے واسطے کیا چھوڑایا۔ اس نے عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے بھی پیدا کیا اور ان کو بھی تو نے ہی پیدا کیا، اور ہر شخص کی روزی کا تو نے ہی ذمہ لیا، اور تو نے قرآن پاک میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا۔ اس بنا پر میں نے اپنا مال آگے بھیج دیا، اور مجھے یہ بات محقق تھی، یعنی اس پر یقین تھا کہ آپ ان کو روزی دیں گے ہی۔ ارشاد ہوگا، اچھا جاؤ، اگر تمہیں دنیا میں معلوم ہو جاتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کیا کیا انعام و اکرام ہے تو دنیا میں بہت خوش ہوتے اور بہت کم رنجیدہ ہوتے۔ اس کے بعد دوسرے غنی سے مطالبہ ہوا کہ تو نے کیا اپنے لیے بھیجا اور کیا عیال کے لیے چھوڑا؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ، میری اولاد تھی، مجھے ان کی تکلیف اور فقر کا ڈر ہوا۔ ارشاد ہوا، کیا میں نے ہی تجھ کو اور ان سب کو پیدا نہ کیا تھا؟ میں نے سب کی روزی کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ، بے شک ایسا ہی تھا، لیکن مجھے ان کے فقر کا خوف ہی بہت زیادہ ہوا۔ ارشاد ہوا کہ فقر تو ان کو پہنچا، کیا تو نے اس کو ان سے روک دیا؟ اچھا جا، اگر تجھے دنیا میں معلوم ہو جاتا کہ تیرے لیے میرے پاس کیا کیا عذاب ہے
تو بہت کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔ پھر ایک فقیر سے مطالبہ ہوا، تو نے کیا اپنے لیے جمع کیا اور کیا عیال کے لیے چھوڑا؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے مجھے صحیح سالم تندرست پیدا کیا اور گویائی بخشی یعنی بولنے کی طاقت بخشی، اپنے پاک نام مجھے سکھائے، اپنے سے دعا کرنا سکھایا۔ اگر آپ مجھے مال دے دیتے تو مجھے اندیشہ تھا کہ میں اس میں مشغول ہو جاتا، اور میں اپنی اس حالت پر جو تھی بہت راضی ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اچھا جاؤ، میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اگر تمہیں دنیا میں معلوم ہو جاتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کیا ہے تو بہت زیادہ ہنستے اور بہت کم روتے۔ پھر دوسرے فقیر سے مطالبہ ہوا کہ تو نے اپنے لیے کیا بھیجا اور عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے مجھے دیا ہی کیا تھا جس کا اب سوال ہے؟ ارشاد ہوا، کیا ہم نے تجھے صحت نہ دی تھی، گویائی نہ دی تھی، کان آنکھ نہ دیے تھے، اور قرآن پاک میں یہ نہ کہا تھا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ، یہ تو بے شک سب صحیح ہے مگر مجھ سے بھول ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا، جا چلا جا، اگر تجھے خبر ہوتی کہ تیرے لیے ہمارے یہاں کیا کیا عذاب ہے تو بہت کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔ حدیث نمبر 10، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق یعنی غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو ارزاں دے یعنی سستا دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے یعنی لعنت کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فائدہ، فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہر سے لانے والے سے وہ شخص مراد ہے جو تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں سے غلہ خرید کر لائے تاکہ لوگوں کے ہاتھ ارزاں یعنی سستا فروخت کریں، تو اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی دعائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور روکنے والے سے وہ شخص مراد ہیں جو روکنے کی نیت سے خرید کر رکھیں اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے یعنی گرانی کے انتظار پہ روکے رکھیں، اور باوجود لوگوں کی حاجت کے فروخت نہ کریں، اس پر لعنت ہے۔ یعنی بخل اور لالچ اور نفع کمانے کی غرض سے غلہ وغیرہ جن چیزوں کو لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے احتیاج ہے، ضرورت ہے، خرید کر روکے رکھیں اور گرانی کی زیادتی کا دن بدن انتظار کرتا رہے، بھاؤ بڑھنے کا انتظار کرتا رہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو 40 دن تک باوجود سخت احتیاج کے روکے رکھیں، فروخت نہ کریں، حق تعالی شانہ اس کو کوڑ کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی غربت اور تنگدستی اور کوڑ کا مرض اس کو لگ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پر بدنی عذاب کوڑ بھی مسلط ہوتا ہے اور مالی عذاب افلاس و فقر بھی۔ اور اس کے بالمقابل پہلی حدیث میں گزر چکا کہ جو دوسری جگہ سے لا کر ارزانی سے فروخت کرتا ہے، اللہ جل شانہ خود اس کو روزی پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، غلہ روکنے والا بھی کیسا برا آدمی ہے کہ اگر نرخ ارزاں ہوتا ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے، یعنی قیمتیں کم ہوتی ہیں چیزوں کی تو اس کو افسوس ہوتا ہے، اور اگر گراں ہوتا ہے یعنی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص 40 دن احتیاج کے باوجود غلہ روکے رکھیں، فروخت نہ کریں، پھر اس کو لوگوں پر صدقہ کر دیں، تو یہ صدقہ کرنا بھی اس روکنے کا کفارہ نہ ہوگا، یعنی گناہ کا یہ جو روکنے کا گناہ ہوا اس کا بدلہ وہ پورا مال صدقہ کرنا بھی نہیں بن سکے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، پہلی امتوں میں ایک بزرگ ریت کے ٹیلے پر گزرے، گرانی کا زمانہ تھا یعنی بھاؤ بہت زیادہ تھے اس وقت کی، وہ اپنے دل میں تمنا کرنے لگے، اگر یہ ریت کا ٹیلا غلے کا ڈھیر ہوتا تو میں اس سے بنی اسرائیل کو خوب کھلاتا۔ حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی عرصہ کی کہ فلاں بزرگ کو بشارت سنا دو کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا ہی اجر و ثواب لکھ دیا جتنا کہ یہ ٹیلا غلے کا ہوتا اور تم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ حق تعالی شانہ کہ یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے نہ ذخیرے کی ضرورت ہے نہ آمدنی اور کمائی کی، اس کے ایک اشارے میں ساری دنیا کی پیداوار ہے، وہاں لوگوں کا عمل اور اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور جو اس کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کرتا ہے اس پر رحمت اور شفقت میں وہاں کوئی کمی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں 6 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ و یقین ان چیزوں کا جن کا اللہ جل شانہ نے خود ذمہ دے رکھا ہے، مثلا روزی وغیرہ۔ دوسرے، اللہ کے فرائض کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تیسرے، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ چوتھے، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ ساری مخلوق سے حسد رکھتا ہے۔
پانچویں دنیا کے آباد کرنے میں مشغول نہ ہونا کہ وہ آخرت کو برباد کر دیں گی۔ چھٹے مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہر وقت خیال رکھنا۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کی سعادت کی 11 علامتیں ہیں اور اس بدبختی کی بھی 11 علامات ہیں۔ سعادت کی 11 علامات یہ ہیں: نمبر 1 دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنا۔ نمبر 2 عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت۔ نمبر 3 فضول بات سے احتراز یعنی بچنا۔ نمبر 4 نماز کا اپنے اوقات پر خصوصی اہتمام۔ نمبر 5 حرام چیز سے چاہے ادنا درجے کی حرام ہو بچنا۔ نمبر 6 صلحاء کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 7 متواضع رہنا، تکبر نہ کرنا۔ نمبر 8 سخی اور کریم ہونا۔ نمبر 9 اللہ کی مخلوقات پر شفقت کرنا۔ نمبر 10 مخلوق کو نفع پہنچانا۔ نمبر 11 موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور بدبختی کی علامات یہ ہے: نمبر 1 مال کے جمع کرنے کی حرص۔ نمبر 2 دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں مشغول ہونا۔ نمبر 3 بے حیائی کی گفتگو اور بہت بولنا۔ نمبر 4 نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 5 حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانا اور فاسق فاجر لوگوں سے میل جول رکھنا۔ نمبر 6 بدخلق ہونا۔ نمبر 7 متکبر اور فخر کرنے والا ہونا۔ نمبر 8 لوگوں کے نفع پہنچانے سے یکسو رہنا۔ نمبر 9 مسلمانوں پر رحم نہ کرنا۔ نمبر 10 بخیل ہونا۔ نمبر 11 موت سے غافل ہونا۔ بندے ناکارہ کے نزدیک ان سب کی جڑ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ جب وہ ہر وقت یاد آتی رہیں گی تو پہلی 11 انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی اور دوسری 11 سے بچاؤ حاصل ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حدیث نمبر 11 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مجموعے میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالات کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کبھی انہوں نے بیکار بات زبان سے نکال دی ہو یا کبھی کوئی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ فائدہ یعنی یہ چیزیں بھی ابتداءً جنت میں جانے سے مانع یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حالانکہ بیکار باتوں میں منہمک رہنا اور فضول گفتگو میں اوقات ضائع کرنا ہم لوگوں کا ایسا دلچسپ مشغلہ ہے کہ شاید ہی کسی کی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت علی الامت کے قربان، جو امت پر ان کی رحمت تھی اس کے قربان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کا حل بتایا اور 23 برس کے قلیل زمانے میں ساری دنیا کی ہر قسم کی ضرورتوں کا حل تجویز فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے مجلس کا کفارہ یہ دعا ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دوسری چیز حدیث والا میں وہی بخل ہے کہ شاید ایسی چیز میں بخل کر لیا ہو جس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک اور حدیث میں ایک قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید کسی لایانی چیز میں گفتگو کر لی ہو یا کسی لایانی چیز میں بخل کر لیا۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت سرسری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا کہہ دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اتنا نیچے پھینک دیا جاتا ہے جتنی مشرق سے مغرب دور ہے۔ حدیث نمبر 12 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکا ہوا ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا بہت شوق تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا اس کو اندر رکھ دے، شاید کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لے، کھا لے۔ خادمہ نے اس کو اندر طاق میں رکھ دیا، یعنی دیوار میں جو سامان بنانے کے لیے کھانا بناتے وہ کھانے کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا، سوال کرنے والا، مانگنے والا آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ جل شانہ تمہارے یہاں برکت فرمائے۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں۔ وہ سائل تو چلا گیا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ام سلمہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا جاؤ وہ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئیں اور جا کر دیکھا کہ گوشت کے طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ گوشت چونکہ سائل یعنی فقیر کو نہ دیا اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ فائدہ، بڑی عبرت کا مقام ہے۔ ازواج مطہرات کی سخاوت اور فیاضی کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ٹکڑا گوشت کا انہوں نے اپنی ضرورت سے روک لیا، وہ بھی اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے روکا تو اس کا یہ حشر ہوا۔ اور یہ بھی حقیقتاً اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تھا کہ اس گوشت کا جو اثر فقیر کو نہ دینے سے ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی اصلی حالت میں گھر والوں پر ظاہر ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر اور ثمر یعنی پھل کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سخت دلی اور منافع سے محرومی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی اللہ تعالی شانہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں، اس لیے بدنیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 13، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اس امت کی صلاح کی ابتدا یعنی درستی اور بھلائی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی، اور اس کے فساد کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے ہوگی۔ فائدہ، حقیقت میں بخل بھی لمبی لمبی امیدوں سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دور دور کے منصوبے سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو اپنی موت یاد آتی رہے اور یہ سوچتا رہے کہ نہ معلوم کتنے دن کی زندگی ہے تو پھر نہ تو زیادہ دور کی سوچ و فکر ہو نہ زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ اگر موت یاد آتی رہے تو پھر اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر ہر وقت سوار رہے۔ حدیث نمبر 14، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آئندہ کی ضروریات کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم اس سے ڈرتے نہیں کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو۔ بلال خرچ کر ڈالو اور عرش والے اللہ جل شانہ سے کمی کا خوف نہ کرو۔ فائدہ، ہر شخص کی ایک شان اور ایک حالت ہوا کرتی ہے۔ ہم جیسے کمزور، ضعفاء، ضعیف الایمان، ضعیف الیقین لوگوں کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہو کہ وہ ذخیرے کے طور پر آئندہ کی ضروریات کے لیے کچھ رکھ لیں، لیکن حضرت بلال جیسے جلیل القدر، کامل الایمان، کامل الیقین کی یہی شان تھی کہ ان کو اللہ جل شانہ سے کمی کا ذرا بھی خوف یا واہمہ یعنی شک بھی نہ ہو۔ جہنم کا دھواں دیکھنے سے اس میں جانا لازم نہیں آتا، لیکن لوگوں کے اعتبار سے کمی تو ضرور ہو گئی۔ جن کو یہ بھی نظر نہ آئے لیکن ان لوگوں کے کمپیئر میں تھوڑا کم ہو گیا نا، جن کو جہنم کا دھواں بھی دیکھنا نہ پڑے، اور کم سے کم حساب کا قصہ تو لمبا ہو ہی جائے گا۔ بعض احادیث میں معمولی رقم 1-2 دینار کسی شخص کے پاس نکلنے پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہنم کی آگ کی وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ چھٹی فصل کی احادیث کے سلسلے میں نمبر 2 صفحہ 365 کے ذیل میں آ رہا ہے۔ اور حساب کا معاملہ تو ہر شخص کے لیے ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی حساب طویل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، میں نے دیکھا اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں اور وسعت والے ابھی روکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھیں۔ عورتوں کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے، جب عورتوں کے مجموعے پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت یعنی بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خواب ان کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔
اور یہ دونوں باتیں عورتوں میں ایسی کثرت سے شائع ہیں، یعنی پھیلی ہوئی ہے کہ حد نہیں۔ جس اولاد پر دم دیتی ہے، محبت کرتی ہے، ہر وقت اس کی راحت اور آرام کی فکر میں رہتی ہے، ذرا سی بات پر اس کو ہر وقت بد دعائیں، تو مر جا، تو گڑ جا، تیرا ناس ہو جا، وغیرہ وغیرہ الفاظ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ اور خاوند کی ناشکری کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، وہ غریب جتنی بھی ناز برداری کرتا رہے، ان کی نگاہ میں وہ لاپرواہ ہی رہتا ہے، ہر وقت اس غم میں مری رہتی ہے کہ اس نے ماں کو کوئی چیز کیوں دے دی، باپ کو تنخواہ میں سے کچھ کیوں دے دیا، بہن بھائی سے سلوک کیوں کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں دوزخ جنت کا مشاہدہ فرمایا تو دوزخ میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ احسان فراموشی کرتی ہے، خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تو تمام عمر ان میں سے کسی پر احسان کرتا رہے، پھر کوئی ذرا سی بات پیش آ جائے تو کہنے لگتی ہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہ دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ عورتوں کی عام عادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ عورتوں کی عام عادت ہے، جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر کسی وقت کوئی بات ان کے خلاف طبع پیش آ جائے تو خاوند کے عمر بھر کے احسان سب ضائع ہو کر کہتی ہیں، اچھا اس گھر میں مجھے کبھی چین نہ ملا۔ یہ ان کا خاص تکیہ کلام ہے۔ ان روایت سے عورتوں کے کثرت سے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ معلوم ہونے کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے بچاؤ اور حفاظت کی چیز بھی صدقے کی کثرت ہے۔ چنانچہ سوید والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صحابی عورتیں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سننے کے بعد اپنے کانوں کا زیور اور گلے کا زیور نکال کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں جس میں وہ چندہ جمع کر رہے تھے ڈال رہی تھی۔ ہمارے زمانے میں اول تو عورتوں کو اس قسم کی سخت حدیثیں سن کر خیال بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو پھر اس کا نزلہ بھی خاوند ہی پر گرتا ہے کہ وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے، ان کی طرف سے صدقے کریں۔ اگر وہ خود بھی کریں گی تو خاوند ہی سے وصول کر کے، مجال ہے کہ ان کے زیوروں پر کوئی آنچ آ جاوے۔ ویسے چاہے سارا ہی چوری ہو جائے، کھو جائے، یا بیاہ شادی اور لغو تقریبات میں گروی رکھ کر ہاتھ سے جاتا رہے، مگر اس کو اپنی خوشی سے اللہ کے یہاں جمع کرنا اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اس حال میں اس کو چھوڑ کر مر جاتی ہے، پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہو کر کم داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ بنتے وقت نہایت گرا بنتا ہے، مہنگا بنتا ہے، بکتے وقت نہایت ارزاں یعنی سستا ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ گھڑائی کے دام بالکل ضائع جا رہے ہیں۔ ان کو بنواتے رہنے سے غرض یہ توڑوا کر وہ بنوا لیا، وہ توڑوا کر یہ بنا لیا، اور اپنے کام آنے والا نہ وہ ہے نہ یہ ہے، اور بار بار توڑوانے میں مال کی ذات کے علاوہ گھڑائی کی اجرت ضائع ہوتی رہتی ہے۔ یہ مضمون درمیان میں عورتوں کے کثرت سے جہنم میں جانے کی وجہ میں آ گیا تھا۔ اصل مضمون تو یہ تھا کہ مال کی کثرت کچھ نہ کچھ رنگ تو لاتی ہی ہے، حتیٰ کہ حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین اغنیاء سے یعنی غریب مہاجرین مالداروں سے 40 سال قبل جنت کی طرف بڑھ جائیں گے۔ حالانکہ ان حضرات کے ایثار اور صدقات کی کثرت اور اخلاص کا نہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے نہ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ زندگی میں بھی مجھے مسکین رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت عطا کر، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں، یعنی آپ مسکینی کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین اپنے اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ عائشہ مسکین کو نامراد واپس نہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ مساکین سے محبت رکھا کرو، ان کو اپنا مقرب بنایا کرو، اللہ جل شانہ قیامت کے دن تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے۔ بعض علماء کو اس حدیث پر یہ اشکال ہو گیا کہ اس سے عام فقراء کا انبیاء سے مقدم ہونا لازم آتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں اشکال نہیں ہے، اس حدیث پاک میں اپنے اغنیاء کا لفظ موجود ہے، ہر جماعت کے فقراء کا اس جماعت کے اغنیاء سے مقابلہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے، اور اسی طرح اور جماعتیں۔